بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنا بالکل ایک مسافر کی طرح ہے۔ جیسے ایک مسافر اس دنیا میں ٹھہرنے کے بعد اپنی اصل منزل کی طرف چل پڑتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور اپنی عمر پوری کرنے کے بعد ہمیں آخر میں اپنی آخرت کی طرف یعنی اپنے گھر جانا ہے، یعنی اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے۔ اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جزا اور سزا کا فیصلہ دیا جائے گا۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہوگی تو ہمارے لیے جنت ہوگی، اور اگر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہوگی تو ہمارے لیے جہنم ہوگی۔ لیکن آسمان کی طرف یا جنت اور جہنم کی طرف یہ سفر کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات، کیا اپنے ایسے پیارے لوگوں سے جن سے ہم مل چکے ہیں، جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، مثلاً ہمارے ماں باپ، بہن بھائی یا کوئی بھی اور رشتہ دار جو اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا کبھی ہم مرنے کے بعد ان سے کبھی مل پائیں گے؟ دوستو، اسلامی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی کسی کافر کی موت آتی ہے تب ڈرانی شکل والے دو فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک بہت ہی ڈرانی شکل میں آ کر اس کی روح کو قبض کرتا ہے اور بہت ہی دردناک انداز میں۔ لیکن اس کے برعکس کسی نیک انسان کی موت ہوتی ہے یا اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان سے دو نورانی فرشتے، جو اتنے زیادہ نورانی ہوتے ہیں کہ جیسے سورج کی روشنی بھی ان کے سامنے ماند پڑ جائے، وہ اس انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ملک الموت ایک بہت ہی زیادہ نورانی شکل کے اندر اور خوبصورت شکل میں اس شخص کے سامنے آتے ہیں۔ ان فرشتوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور وہ آ کر اس نیک روح سے کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے باہر آ جاؤ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے جو تم اپنے رب سے حاصل کرنے والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک انسان کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے جگ سے پانی گر رہا ہو۔ اس نیک انسان کی روح کو قبض کرنے کے بعد دو نورانی فرشتے اسے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آسمانوں کی بلندی پر جاتے ہوئے یہ نیک روح اپنے آس پاس فرشتوں کی جماعت کو دیکھتی ہے۔ آسمان میں موجود یہ فرشتے اس جنتی روح کو جاتا ہوا دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے جو اتنے اعزاز کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز میں جا رہی ہے۔ دو نورانی فرشتے جو اس روح کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ پھر یہ روح پہلے آسمان پر پہنچتی ہے اور پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچ کر وہاں موجود فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ ان فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے جو کہ جنت میں جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتے اس روح کو لے کر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں اور وہاں بھی دوسرے آسمان کے دروازوں پر موجود فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی روح ہے اور جنت میں جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہوئے وہ روح ساتویں آسمان پر جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جنت میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب عمل سے پہلے، یعنی کہ جنتی روح کے جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک بار پھر سے اس روح کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے مادی جسم میں داخل ہو جا۔ جب سارے کے سارے رشتہ دار اس کے مادی جسم کو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر سے اس روح کو اس کے مادی جسم میں داخل کرتے ہیں، جس کے بعد دو فرشتے منکر اور نکیر حساب لینے کے لیے اس کی قبر میں آتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں، اور وہ 3 سوال یہ ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو
یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اگر کوئی مسلمان روح ہے تو وہ جواب دیتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جبکہ کافر کے منہ سے ایسے کوئی الفاظ نہیں نکلتے۔ جب یہ جنتی روح ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دیتی ہے تو اس کی بائیں طرف دوزخ کا دروازہ کھلتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جہنم ہے جس سے تم نے خود کو بچا لیا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد تم نے اس سے نجات حاصل کر لی، اور اس کے بعد اس کی دائیں طرف ایک اور دروازہ کھلتا ہے جو کہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر خود کو راضی کر کے اور دنیا کے اندر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر اسے حاصل کر لیا۔ یہ آخرت کے اندر تمہارا مقام ہے۔ اس کے بعد یہ روح ساتویں آسمانوں کی طرف سفر کرتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ساتویں آسمانوں پر ایک ایسی جگہ موجود ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں موجود ہے۔ یہ روحیں وہاں پر انتظار کرتی ہیں جب تک کہ قیامت کا وقت آئے اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ سنایا جائے اور جنت اور جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، کیونکہ قیامت سے پہلے یہ جنت اور جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن سب سے اہم سوال جو یقیناً ایک نہ ایک بار آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ کیا مرنے کے بعد جو لوگ اس دنیا میں اپنی طبی عمر گزار کر جا چکے ہیں، کیا آپ کبھی مرنے کے بعد ان سے کبھی مل پائیں گے؟ جیسے کہ آپ کے ماں باپ، کیونکہ سب سے زیادہ بے چینی انہی سے ملنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے رشتہ دار، ہاں آپ ضرور مل سکیں گے۔ نہ صرف مل سکیں گے بلکہ وہ لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ جنت میں موجود ہو، اور آپ بھی اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جائیں۔ یعنی کہ اگر آپ کا رشتہ دار جہنم میں موجود ہے، خدا نخواستہ، اور آپ جنت میں چلے جاتے ہیں تو آپ اسے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، نہ ہی اس کی سفارش کر پائیں گے، اور نہ ہی اسے کبھی جہنم کی نجات حاصل کروانے کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ جب وہ انتقال فرما رہے تھے وہ کیا تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ سورۃ مرسلات کے تھے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور آپ کا بخار شدت اختیار کر گیا تو آپ نے سورۃ نساء کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگ، اور یقیناً ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یقین ہو گیا کہ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جنتی روحیں مرنے کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں اور جنتی روحوں سے ملاقات کریں گی، اور وہ لوگ ان کے منتظر رہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات سے پہلے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے ان پر کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ آپ روزے کی حالت میں تھے۔ اسی روز آپ کو خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عثمان، ان لوگوں نے تمہیں کھانے سے اور پینے سے باز رکھا ہوا ہے، کیا تم پر کھانا پینا بند کر دیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی میرے آقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، فکر مت کرو،
کیونکہ یہ روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ نیک روحیں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں، اور نہ صرف جانتی ہیں بلکہ آپ کے انتظار میں رہتی ہیں، اور مرنے کے بعد ہر جنتی روح ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملاقات کریں گی، کیونکہ جنت میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب ایک دوسرے کو مل سکیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں جنت میں جانا پڑے گا، اور جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی کنجی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد اور آخرت کے اندر اپنا منفرد مقام اور جنت حاصل کرنے کے لیے، اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے امتحان کے اندر کامیاب ہونا ضروری ہے، جس کے لیے ہمیں ہر لمحہ کوشش کرنا پڑے گی۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آمین۔